اس آیت کے تحت تفسیر کبیر نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا تو اس وقت وہ کہنے لگے کہ بتاؤ آپ کا دفن کہاں کیا جائے؟ ان کا یہ جلوہ جانا ہے تماشا نہیں کوئی، یہ جلوہ جانا ہے تماشا نہیں کوئی۔ یار یہ یاری بھی بڑی عجیب چیز ہے، زندگی ساری سرکار کی مرضی کے مطابق گزاری ہے، اب موت بھی سرکار کی مرضی کے مطابق ہے، دفن بھی سرکار کی مرضی کے مطابق ہے۔ مجھے کفن دے کے تیار کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر کر دینا، اور اس وقت کہنا کوئی کہنے والا کہے آزا رفیق قد ضعیف الذی بات معک فی الغار، یہ وہ آپ کا بوڑھا پرانا غلام ہے جس نے غاروں میں آپ کے ساتھ مل کے زندگی گزاری ہے۔ جد مکدی مکدی مک گئی ہے، جد مکدی مکدی مک گئی ہے، غم یار سجن دا مکدا نہیں۔ جند مکدی مکدی مک گئی ہے، غم یار سجن دا مکدا نہیں۔ اب مر کے بھی چاہتا ہے کہ کوئی راضی ہو جائے۔ جب ان کی لاش اٹھا کر کے سرکار کی بارگاہ عرش پناہ کے سامنے رکھ دی گئی تو اس وقت کہا گیا، کون کہنے والا ہے؟ مولا مرتضیٰ۔ ذرا دوستی دیکھیے صحابہ کرام کے اندر دوستانہ کیسا ہے۔ اور کہا یا رسول اللہ یہ بڈھا پورا پرانا غلام وہی راتوں کو مل کے آپ کے ساتھ غاروں میں رہنے والا آ گیا ہے۔ اس وقت مان جواب آیا، اوصل الحبیب مع جنب الحبیب، جلدی کرو دوست کو دوست کی بغل میں پہنچا دو۔ ابو بکر صدیق الغرض سرکار دو عالم علیہ السلام نے غار کے خطرات کو دیکھا کہ پاکیہ صدیق اکبر نے، سرکار نے پھر مزار کے خطرات کو، تو غار کے خطرات کا مقابلہ کر، میں مزار کے خطرات کا مقابلہ کروں، وہاں دعوت دینا تیرا کام ہے، یہاں دعوت دینا میرا کام۔ اب اس پر علامہ زرقانی نے ایک بحث چھیڑی ہے کہ جس وقت سرکار اندر تشریف لے گئے مکڑی نے راتوں رات جالا تن دیا، ذرا ڈیفینس کا طریقہ دیکھیں جی، سرکار کا کی بارگاہ کا ڈیفینس کیسا ہے؟ مکڑی کے ذریعے سے ڈیفینس ہو رہا ہے۔ آئے ہیں تلواریں لے کر، بھالے لے کر، قتل و غارت کا سامان لے کر، لیکن حفاظت ہوتی ہے مکڑی کے جالے کے ذریعے سے۔ علامہ زرقانی کہتے ہیں ساتھ ہی کبوتری نے باہر انڈے بھی دے دیے۔ ان دونوں چیزیں قدامت پر بڑی دلیل ہیں۔ ایک تو راتوں رات جالا نہیں تانا جا سکتا، سرکار کا یہاں سے روانہ ہونا گزشتہ رات کی بات ہے۔ ہماری تحقیقات اور ہماری تاریخی زندگی کے تجربات کی روشنی میں اتنی دیر میں مکڑی اتنے بڑے دھانے پر جالا نہیں تان سکتی۔ جالا بتاتا ہے مدت کافی گزری ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کہ اگر پوری طریقے سے وہ جگہ محفوظ نہ ہو تو کبوتری اتنی دیر میں انڈے نہیں دے سکتی، گھونسلہ نہیں بنا سکتی۔ گھونسلہ ضابطے کے مطابق بنا ہوا ہے، انڈے بیچ میں پڑے ہوئے ہیں، اگر وہ اندر گئے ہوتے تو انڈے بھی ٹوٹ گئے ہوتے، جالا بھی ٹوٹ گیا ہوتا، معلوم ہوا اندر نہیں ہے۔ اس وقت سرکار دو عالم السلام کا ڈائلاگ چل رہا ہے، رب نے لا مکان معیار کو بٹھا کے باتیں کی، لیکن صدیق اکبر نے مکڑی کے جالے کے پیچھے بیٹھ کے کفار کی طرف سے قتل کے خطرے کو قبول کر کے سرکار کے ساتھ خلوت میں باتیں کی۔ باتیں چل رہی ہیں، کہتے ہیں لا تحزن غم نہ کھا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے دونوں کے ساتھ ہے۔ اس موقع پر علامہ زرقانی لکھتے ہیں کیا یہ سچ مچ مکڑی نے جالا تنا اس وقت؟ کیا یہ کبوتری نے اس وقت انڈے دیے؟ کہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ جب سرکار تشریف لائے تو اتنی کوئک سروس کا جلدی سے بندوبست کرو، یہاں آرمی کی ضرورت نہیں، ہم تو مکڑی کے جالے کے ذریعے سے یار کو بچا سکتے ہیں۔ ان کو کیا غلط فہمی ہے؟ مکڑی تو نے ساری زندگی ایسا جالا کبھی نہیں تنا، آج توفیق دیتے ہیں، آج کے بعد تیرے جالا تننے کا ریٹ بدل دیتے۔ اس کے بعد محدثین کہتے ہیں
کہ مکڑیوں کا تجربہ کیا گیا، پہلے اتنا تیزی سے جالا نہیں تنا کرتی، لیکن سرکار کی خدمت میں انہوں نے ٹینٹ لگائے، رب نے اس کی قوت کو ہی بدل دیا کہ آج کے بعد تیری حیثیت ہی جدا گانا ہے۔ ازاں بات کبوتری کا، کبوتری اتنے جلدی تو انڈے نہیں دے سکتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو سرکار دو عالم علیہ السلام کے روانگی کا وقت ہے وہ کبوتریوں کے انڈے کا وقت نہیں ہے، وہ گرمی کا زمانہ ہے۔ ہاں مارچ کا زمانہ جو ہے، آپ کو شاید اس کا علم نہیں، ہم لوگ سید لوگ شکاری وغیرہ بھی ہوتے ہیں، یہ بازوں کا شکار جب کرتے تھے تو سرکاری طور پر شکاروں کے بازوں کے شکار پر پابندی لگ جاتی تھی کہ اب مارچ شروع ہو گیا ہے، اب یہ انڈوں اور بچوں کا وقت ہے، اس وقت تم شکار نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن جب انڈوں کا وقت نہیں تو کبوتری نے انڈے دیے، معلومات نبی پاک علیہ السلام کا ڈیفینس وقت کا پابند نہیں ہے، جس وقت جو چاہیں سو ہو جائے۔ ایک بات علامہ زرقانی کی ایک اور تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں دراصل قصہ یہ ہے کہ جالا پہلے تنا ہوا تھا، کبوتری نے پہلے انڈے دیے ہوئے تھے، لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام جب گزرے، جب آسمانوں سے گزرے تو آسمان ٹوٹے بغیر پار ہو گئے، تو یہاں سے سرکار گزرے تو جالا ٹوٹے بغیر سرکار پار ہو گئے۔ کہاں پھر سرکار تو پار ہو گئے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وہ اپنے فقر میں نبی پاک علیہ السلام کے قدم پر ہیں۔ سرکار کی صحبت نے جمال ہم نشیں در من اثر کرد، جمال ہم نشیں در من اثر کرد، ولے نامن ہم خاکوں کے ہستوں۔ کہا میں تو ایک پتلا خاک تھا، پر نور کے ساتھ بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری حقیقت کو بدل دیا ہے۔ نور پار ہو جائے جالے سے تو جالا نہیں ٹوٹتا، سرکار نور ہیں، ان کی وجہ سے جالا نہ ٹوٹا، تو سرکار کی برکت سے مجھ پر بھی نورانیت کار فرما ہو گئی، میں بھی پار ہو گیا، تو پھر میری وجہ سے بھی جالا نہ ٹوٹا۔ وہ قطرہ پنج پہ دریا میں پھر او کون کہاں وے، جس تے اپنا آپ بن جاوے آپ وہ بن جاوے۔ یہ فنا فی الرسول کی منزل ہے، اپنی ہستی کو چھوڑ کر مدینے والے کی ہستی اختیار کر لی۔ اس لیے جو کیفیات سرکار دو عالم علیہ السلام پر طاری تھی، ان کا رنگ حضرت صدیق اکبر کی ذات پر بھی آ گیا، تو اس وجہ سے وہ پار ہو گئے۔ اب سرکار کا یہ فرمانا ان اللہ معانا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، یہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صدق یقین پر اور صفائے نیت پر ایک بڑا خوبصورت مسئلہ نکلتا ہے، وہ یوں کہ جس وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، ان معی ربی، رب میرے ساتھ ہے، یہ نہیں فرمایا اللہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ ان کا کیسے کہوں سب کے ساتھ ہے، ان بے ایمانوں میں قارون بھی موجود ہے، ان بے ایمانوں میں سامری بھی موجود ہے، تو ایسے سے چوٹی کے بے ایمان جب یہ موجود ہیں تو ہم سب کے ساتھ ہے، یہ صحیح نہیں ہوگا، جھوٹ ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں ان معیہ ربی، رب صرف میرے ساتھ ہے، لیکن غار والی رات سرکار کا یہ فرمانا ان اللہ معانا، معلومات نبی پاک علیہ السلام کا ان کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ بھی پیش کر رہے ہیں کہ اس کا کردار صاف ہے، اس لیے اس کو میں ساتھ رکھ کے کہتا ہوں اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ اس کے ساتھ بھی ہے۔ لیکن لفظ دو بولے جا سکتے تھے، لا تخف و لا تحزن، خوف نہ کھا غم نہ کھا، لا تخف فرمایا نہیں بلکہ فرمایا لا تحزن، غم نہ کھا۔ یہ کیوں فرمایا؟ کہا خوف ہوتا ہے اپنی جان کا، حزن ہوتا ہے یار کی جان کا۔ سرکار یہ سرٹیفائی کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کو اپنے مر جانے، اپنے قتل ہو جانے کا کوئی ڈر نہیں ہے، بلکہ ان کو میرے جان کا خطرہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں واللہ یعصمک من الناس، رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ رب مجھے بچا کے رکھے گا، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس لیے ان اللہ معانا لا تخف، تو غم نہ کھا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ ابھی مولانا نینوی صاحب بتا رہے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے کسی چٹان کے نیچے جا کر کے